پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے ارد گرد کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، انتہائی کرٹیکل ہے، نازک ہے۔ یہ جملہ ہم بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اندرونی طور پر بھی ایک بحث چل نکلی ہے کہ کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو ان کا تدارک کیجئے، اور اس کشیدگی کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جھوٹ بولا ایکسیپٹ کر لیجئے، جہاں پر آپ سے غلطی ہوئی اس کو درست کیجئے، اور جہاں پر آپ کا پوائنٹ تگڑا ہے اس کے اوپر بالکل آپ سٹینڈ لیجئے۔ ہمارے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب موجود ہیں جو فارمر امیر جماعت اسلامی کے۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو بحث چل نکلی ہے کہ اندرونی طور پر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پاکستان کی جو آرمی ہے، پالیسی اس قسم کی ہے کہ بظاہر تو امریکہ کے ساتھ ہیں اور اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں اس تعلق سے، لیکن اندرونی طور پر اچکزئی صاحب نے بھی یہ کہا کہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں، خارجی گروپ، جن کو ہم پیٹرنائز کرتے ہیں، اور اس جھوٹ کو یا اس تضاد کو یا اس پالیسی کو اب دنیا نے پکڑ لیا ہے اور وہ اس پکڑ کو سخت کیے جائیں گے۔ ذرا آپ کیا تجزیہ چاہیے اس پر؟ اصل میں جی جو جھوٹ وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، بات حقیقت میں یہ ہے کہ امریکہ نے ایگریشن کیا ہے، اور امریکی جارحیت کے نتیجے میں ہم ایک مشکل صورتحال میں پڑ گئے ہیں، اور اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ہماری فوج ہے، انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہے جس میں غلطیاں ہیں، جس میں یہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ بھی امریکن دباؤ کی وجہ سے سوات میں، گاجوڑ میں، پیر میں اور مختلف قبائلی علاقوں میں زیادتی کی ہے اپنی ہی لوگوں کے ساتھ، اس کی دباؤ کے نتیجے میں یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ اسی وقت یہ دباؤ قبول نہ کرتی اور اپنے لوگوں کے خلاف یہ آپریشن نہ کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اور باقی جو انہوں نے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کیا یا ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، اور مشکلات پیدا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا ہے اور اس علاقے کو بھی بچایا ہے امریکی بالادستی سے اور امریکی، تو اس کو ہم اپنی فوج کا یا اپنی ایجنسیوں کا یا اپنے لوگوں کا کوئی جرم قرار نہیں دے سکتے۔ قاضی صاحب ایک گزارش یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے جو بھی بڑے بڑے نام ہیں، جو وانٹڈ نام ہیں، آپ اس لسٹ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وانٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، یہ قانونی غلط ہے، اس بات سے قطع نظر جو بھی وانٹڈ لوگ ہیں، کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے یا جوائنٹ آپریشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے ان علاقوں میں ہی مارے جاتے ہیں۔ موریتانی سے لے کر اسامہ بن لادن کا ذکر ہوتا ہے، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اب تو چین نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ اپنے علاقوں کو سنبھالیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ آپریشن ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک علیحدہ اور طویل بحث ہے، لیکن یہ لوگ یہاں سے نکلتے تو ہیں، ہم ان کو ایکنالج بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر دنیا کو کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ پکڑ لیا۔ تو یہ لوگ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ اصل میں جی یہ راستہ تو خود امریکہ نے دکھایا ہے ان کو، کہ امریکہ کو تو اس وقت بہت ہی خوشی تھی جبکہ ہم سوویت یونین سے لڑ رہے تھے اور مجاہدین لڑ رہے تھے، تو اس وقت یہ بڑا جہاد تھا اور بہت مجاہدین، تو اس وقت امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کو یہ خوشی بخوشی یہ اس راستہ دکھا رہے ہیں، یہ لوگ امریکہ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، یہ لوگ ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جان دے رہے ہیں۔ قائد صاحب اس وقت مشکل میں امریکہ تو نہیں نا، مشکل میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں نا ان لوگوں کی دیکھیں جی ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم نے درست کیا تھا کہ سوویت یونین کو وہاں سے نکالا تھا، اس وقت بھی ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر کے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے کسی طریقے سے بھی کر رہے ہیں، بالکل درست کر رہے ہیں۔ نہ امریکہ نہ روس، یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اور اس علاقے کی خود مختاری اور اس علاقے کی جو سوورینٹی ہے اور جو یہاں اسلامی ایک ہمارا نظریہ ہے، اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس میں بالکل ہم اپنی تمام ایجنسیوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس وقت لیکن جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، وہ غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف آپریشنز کیے ہیں، اور یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ ذرا صاحب پوچھتے ہیں کہ جی
اپنا علاقہ ہے, ہم اس کا دفاع کریں گے, اور یہ بالکل ایجنسیز کے ساتھ ہے, اور ان لوگوں کو چاہیے امریکہ کو یہاں سے نکال کے دم طلعت صاحب بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اس وقت ٹھیک فرما رہے ہیں. سوویت یونین جب وہاں آیا تھا, حالانکہ وہاں ایک لیجٹمیٹ حکومت تھی جس کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا تھا, جس کو پاکستان نے بھی تسلیم کیا تھا, لیکن دنیا جہان کا ایسے امپریشن بنا, ایسی ذہن بنا کہ سوویت یونین کا آنا وہاں ناجائز تھا, غلط تھا. اس نے ایک ساورن اسٹیٹ جو افغانستان ہے اس کی ساورنٹی کو چیلنج کیا تھا, لہٰذا تمام دنیا نے مل کر اس بلا کو وہاں سے نکالنا ہے. یہ ٹھیک ہے. اب دنیا کچھ اور کہتی ہے. اب دنیا کہتی ہے کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کی شکل بدل چکی ہے, یہ ایک انٹرنیشنل شکل اختیار کر چکی ہے, اس کا ہم نے پیچھا کرنا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تمام دنیا ہمارے خلاف ہے. دنیا یہ نہیں کہتی کہ امریکہ کو افغانستان سے نکالنا ہے. بان تیمور کہتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے تحت آئے ہیں. احساف کی قوتیں جرمنی سے آئیں, یہ سب اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت آئی ہیں. ترکی اس کا حصہ ہے. ترکی اس کا حصہ ہے, ہم اس کے ممبر ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے. سوویت یونین جس انداز میں آیا تھا تمام دنیا مخالف تھی. عرب, عجم, اسرائیل سب کچھ ہمارے ساتھ تھا. افغانستان اکیلا تھا, سوشلسٹ بلاک تھا. انڈیا جہاد کا وقت نہیں ہے یہ. اب تو ٹیررزم کے خلاف تمام دنیا متحد ہے, اور ہم اکیلے اس کے لیے کھڑے ہیں. ہم پہ الزام یہ ہے کہ ہم پال رہے ہیں. ابھی قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. خدا خیر کرے, بڑی خطرناک فکر ہے, خطرناک سوچ ہے. اب بھی ہمارے لیے واحد راستہ, کرزئی صاحب نے ٹھیک کہا تھا. کرزئی صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ حملہ ہوں گے افغانستان میں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ امریکیوں کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں. آئیں میرے ساتھ ڈسکس کریں پیس. پھر اکٹھے امریکہ سے کہہ دیں گے کہ ہمارے پیس آ گئی, خدا حافظ. میں ایمانداری سے کہتا ہوں. طلعت صاحب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, قاضی صاحب سن رہے ہیں, پاکستان کے تمام سیاسیوں سے کرنا ہے, پاکستان کے تمام فوجیوں سے کرنا ہے. کوئی مجھے ان 5 سوالات کا جواب دے. پہلا سوال یہ ہے, یہ کیسا ملک ہے, یہ کیسے چلے گا طلعت بھائی؟ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, 18 کروڑ انسانوں کا ہمارا ملک ہے. 12 مئی کو چیف جسٹس جا رہے تھے کراچی, آپ بھی وہیں تھے. آپ کی میں نے بڑی میزریبل فوٹیج دیکھی تھی. آپ بھی وہیں تھے. 6 گھنٹے تک انسانوں پہ جس طرح تیتروں کو شکار کیا جاتا ہے گولیاں برسائی گئیں. رات کے اندھیرے میں ڈرگ روڈ بند ہوئی. نیول ہیڈ کوارٹر, ISI کا ہیڈ کوارٹر, فلانا ہیڈ کوارٹر, سب دیکھ رہے تھے. کسی نے کچھ نہیں کیا. 6 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی. تمام دنیا, حتیٰ یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا یہ دہشت گردی ہے. آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. نہ کسی گورنر نے استعفیٰ دیا, نہ کسی کو نکالا گیا, نہ کسی کو فارغ کیا گیا. بس کچھ نہیں ہوا تھا, خیریت تھی. یہاں ہمارے جرنیل چونکہ اقتدار سے ہٹ گیا ہے, میں نہیں اسے بولتا اکثر, یہاں جرنیل نے کہا اپنی عوامی طاقت دیکھ لی. کیا عوامی طاقت؟ یہ عوامی طاقت لوگوں پہ. پھر ایک شریف آدمی جو حکومت کا حصہ تھا, جو مسلم لیگی ہے, نام آپ کو پتہ ہے, میں نام نہیں لیتا, اس نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ چیف جسٹس کو پنجاب کے قریب قتل کرنے کا منصوبہ تھا. اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ تیسری, اس کے بعد بن لادن کا واقعہ. بن لادن وہاں سے نکلا ابن آباد سے. سنا ہے میں نے کہ جس علاقے میں آرمی چیف جاتا ہے 600 گز کے اندر تمام گھرانوں کی ممبران کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کون ہے. خاص ISSB کے کوارٹر سے بن لادن تھا یا نہیں تھا, 2 بیویوں سمیت, اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. اربوں کے جہاز ہمارے جلائے گئے کراچی میں, اس کی تحقیقات نہیں ہوئی.